دوستوں کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہو کسی خاص دن میں اور فوری طور پر آپ کے ارد گرد دولت کے ڈھیر لگ گئے ہوں؟ آج آپ کو وہ راز دوں گا، آج آپ کو وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا کہ جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے رمضان کی 10 تاریخ کو اپنے حالات کو بدل چکے ہیں۔ یہ دوستو بھائی بہنوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ جو میرے بہن بھائی اس وقت شدید مشکلات میں ہیں، شدید دکھوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، غربت اور غریبی کا آخری حل سمجھ کر یہ چند سیکنڈ کا عمل آج رمضان کی 10 تاریخ اس لاڈلی منگل کے دن دنیا کے جس شہر، جس گاؤں، جس گلی، جس محلے میں موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مثال کے طور پر کہیں بھی کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی میں موجود ہیں، یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، جن پر لاکھوں کا قرضہ ہے وہ بھی پڑھ لیں، جو بیمار ہیں وہ بھی اس عمل کو آج لازمی پڑھیں، جن کے گھروں میں غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، قرضوں میں بال بال جکڑا ہوا ہے، اگر آپ کو قرضدار پریشان کرتے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، تو دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ ہمت نہ ہاریے گا۔ آج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ گارنٹی میری ہے دوستو بھائیو بہنوں، عمل 100% ورکنگ کرتا ہے، کیونکہ یہ عمل رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا عمل ہے، یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ دنیا کا مجرد ترین عمل ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی ناکام نہیں ہوا۔ اب آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ آپ نے سمجھنا ہوگا۔ اس سے پہلے جو ساتھی دوست آپ چینل پر نیو ہیں اور اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے، تو پہلے فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اب دوستو بھائیو بہنوں، دیکھیں آپ نے رمضان کا تو پورا ہی مہینہ رحمتوں برکتوں والا ہے، لیکن آج صرف آپ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر، یہ چند سیکنڈوں کا عمل پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں غربت اور غریبی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، میرے رب نے چاہا تو رمضان میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج رمضان مبارک کی اس لاڈلی منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے ارجنٹ بیسس پر۔ دوستو بھائیو بہنوں، اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے ارجنٹ دولت کے لیے، یعنی کہ دیکھیں کوئی بندہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر آپ کو اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے، بچیوں کی شادیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کسی بھی وجہ کے لیے، آپ نے کسی بھی حاجت کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو یہ موقع ضائع نہ کرنا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، دیکھیں آج ہر کوئی بے صبر ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھروانا چاہتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، تو رمضان مبارک کی اس لاڈلی منگل کا یہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ 10 تاریخ کا یہ رمضان کی 10 تاریخ کا یہ بڑا ہی لاڈلا وظیفہ ہے۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ایسی ناممکن حاجات، یعنی کہ انسانی عقل جس کام کو کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی بھی ہو نہیں سکتا، آپ کی اس ناممکن ارجنٹ یعنی کہ اس ناممکن حاجات کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، رمضان کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے وظیفہ پڑھنے کے،
وظیفہ پڑھنے کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کرنا چاہتا ہے، جب کوئی نصیب اور تقدیر کی طرف سے دوستو بھائی بہن رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال ہی نہ تو آپ کی کامیابیوں کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے آج موقع ہے، رمضان مبارک کی لاڈلی منگل کا دن ہے، آج وقت ہے، آج آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اس عمل کو لازمی پڑھ لیں۔ عمل سمجھانے لگا ہوں دوستو بھائی بہنوں، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیے درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے۔ دیکھیں یہ قسمتوں کو بدلنے والا عمل ہے تو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ اگر کمی بیشی کریں گے، غلطی کوتاہی کریں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھتے ہی دوستو بھائیو بہنوں اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو نہیں تو آخر میں دعا مانگ لیں۔ دیکھیں مقصدوں کی نیت کیسے ہوتی ہے کہ آپ کی اگر کوئی بیمار ہے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو آپ لوگ تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ سب کی سب پریشانیوں کا، تمام مسائل کا حل صرف ایک وظیفے میں موجود ہے۔ تسبیح کے دانوں پر دوستو بھائی بہن اس عمل کو پڑھنا ہے یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں۔ اللہ والو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا لو، نافرمان شوہر کو عزت والا بنا لو۔ آج رب کریم سے جتنا مانگو گے مانگ لو، آج جو مقصد ہو، جو حاجت ہو ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف اور صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب رب کریم سے آپ ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں گے تو میرا رب دوستو بھائی بہنوں اس لمبی لسٹ کو، لکھی ہوئی تمام حاجات کو بھی انشاءاللہ پورا کرنے پر قادر ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ عمل میں کون سا پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں درود شریف پڑھتے ہی کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، ایک بار 2 بار، دیکھیں درود شریف کی تعداد میں کوئی پابندی نہیں، جتنی بار چاہیں پڑھیں۔ پھر اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، آپ نے دوستو بھائی بہن اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ دوستو کبھی کسی نے آپ کو کمتر سمجھا ہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا، مگر اللہ نے کیسے ان کو سرفراز کیا وہ سن کر آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ آئیں سورہ کوثر کا وہ راز جانتے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بنایا، لیکن آج دیکھو دنیا کے ہر کونے میں لاکھوں عاشقان، کروڑوں عاشقان رسول موجود ہیں، وہی دشمن کہاں گئے دوستو، مٹی میں مل گئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آج بھی آسمان میں گونج رہا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دنیا آپ کو کمتر سمجھے، جب لوگ آپ کو ناکام کہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ کے نزدیک عزت اور کامیابی وہ ہے جو وہ خود عطا کرے۔ یہ کوثر کیا ہے؟ یہ جنت میں ایک ایسا نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ دوستو بھائی بہن یہ عظیم صورت ہے جو اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جب کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل منتقع ہونے والا کہا، لیکن اللہ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ تو آج کے اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ عمل صرف بتلانے سمجھانے میں دوستو بھائی بہنوں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میرا یقین کریں آپ لوگوں کو جب بیٹھیں گے عمل پڑھنے کے لیے تو مشکل سے 1 منٹ میں آپ لوگ یہ پورا عمل پڑھ لیں گے، اتنی گارنٹی میری ہے۔ اور آپ نے آج 10 رمضان کا یہ عمل پڑھ لیا، یقین کریں دوستو بھائی بہنوں جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہماری لمبی لمبی تسبیحات اثر نہیں کرتی، ہم سارا دن یہاں وہاں سے وظیفے ڈھونڈ کر پڑھتے ہیں، لیکن حالات دن بدن بجائے بہتر ہونے کے بگڑتے جا رہے ہیں دوستو بھائی بہنوں، تو آپ پر کوئی عمل بندش جادو کے اثرات ہیں۔
आप अगर रब की पकड़ में हैं गुनाहों की वजह से, किसी भी मामलात की आजमाइशी मामलात हैं, कुछ भी है, ये अमल पढ़ते ही आपके जिस्म के कोने कोने से बीमारियां, परेशानियां, तंगदस्तियां ज़िंदगी से दूर होंगी। आपके दिल पे, ज़िंदगी पे, दिमाग पे सुकून महसूस होगा और आप लोग दोस्तों, भाई बहनों, कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये अमल रिज़्क़ और दौलत का एक समंदर है, एक ख़जाना है। दोस्तों, भाई बहनों, देखें कि जैसे लोग कहते हैं कमेंट्स पर या व्हाट्सएप पर कि जनाब आपके पास तो कोई पैसे के अलावा बात ही नहीं है, तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं वीडियो, क्या वो पैसे के बगैर आया? क्या आप जिस एमबी को, यानी कि जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो पैसे के बगैर यूज़ होता है क्या? पैसे के बगैर क्या है मुझे बताएं। कुछ इस दौर में रही है पैसे के बगैर? कोई पैदा होता है तो हमें पैसा चाहिए, कोई मरता है तो हमें पैसा चाहिए। ज़िंदगी की एक सांस लेने के लिए अभी हम, वो तो अल्लाह की तरफ से नेमत है, अगर लोगों के बस में हो तो सांस भी बेचना शुरू कर दें। ये हमें पानी अल्लाह पाक फ्री में दे रहा है। आजकल तो चलो लोगों ने पानी को भी धंधा बना लिया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से तो फ्री मिल रहा है। लोगों का बस चले तो करोड़ों रुपए ले ले, लेकिन अल्लाह ने इतना पानी इतना भेज दिया है कि वो चाह कर भी स्टोर नहीं कर सकते। तो बस ये अल्लाह ताला की हमारे लिए आसानी है दोस्तों। तो आज मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं पैसे पैसे करते हो, तो पैसे के बगैर क्या चीज़ है मुझे बताएं, कोई एक चीज़ बता दें कोई पैसे के बगैर मुमकिन हो। कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो अक्सर लोग कहते हैं ऐसा अमल बताएं जो अर्जेंट देखिए, ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अर्जेंट दौलत के लिए। ये कोई मैंने अपनी तरफ से वैसे ही नहीं लिख दिया, और ये कोई बना बनाया वजीफ़ा नहीं है। अगर मेरा बतलाया हुआ ये वजीफ़ा जो आज मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तादाद, जिस तरतीब से, देखिए सूरह कौसर, सूरह इखलास आपने बहुत बार पढ़ी है, इनके वैसे भी पढ़ें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज आपने इस अमल में जिस तरतीब से कुछ वज़ाइफ के साथ सूरह कौसर और सूरह इखलास का ये अमल करना है, इंशाअल्लाह दोस्तों, भाई बहनों, मैं यकीन से कहता हूँ, क्योंकि 10 रमज़ान के दिन का ये अमल मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को बताया है। और आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह पाक के हुक्म से, देखें मैं झूठी बात नहीं करूँगा, हुक्म अल्लाह पाक का, पहले हुक्म अल्लाह पाक की बात करूँगा, मैं अपनी बात नहीं करूँगा। मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, कोई आपको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात दे सकती है। ये बात पहले जहन में रखें। मैं आपको लालच नहीं दे रहा, मैं आपको हकीकतन बात कह रहा हूँ कि ये हुक्म अल्लाह पाक का। इस अमल को पढ़ के बेशुमार लोग फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। ये बना बनाया वजीफ़ा नहीं है कि मैंने बता दिया सूरह कौसर पढ़ लो, सूरह इखलास पढ़ लो, 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो, घर चले जाओ। नहीं, ये वो अमल है आज़मूदा, जिससे रब राज़ी होगा, जिससे आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां, अमल, बंदिश, जादू, नज़रबद, अगर आपकी गरगरस्ती को नज़रबद खा गई है, अगर आप पर किसी अपने पराये की ऐसी गंदी नज़र है जो आपकी गरगरस्ती को खा गई है दोस्तों, भाई बहनों, तो इससे बड़ा वजीफ़ा शायद आपको अपनी ज़िंदगी में ना मिल सके। इससे बड़ा ताकतवर वजीफ़ा शायद रहती दुनिया तक ना मिल सके। अब आपने करना क्या है, आज 10 रमज़ान को चाहे बावजू मुसल्ले पर बैठ जाएं, कोशिश करें किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी वक़्त की नमाज के बाद नहीं पढ़ सकते तो फिर आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है। घर में पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जहाँ दिल करे पढ़ें। लेकिन एक शर्त है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा कीजिएगा, बेदिली से, बेतरतीबी से हरगिज़ नहीं। जितना ज़्यादा रब की ज़ात पर यकीन होगा, जितना ज़्यादा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन होगा दोस्तों, कमालात उतने ही होंगे, फ़ायदे उतने ही होंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला अमल है, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला अमल है। ये दोस्तों, भाई बहनों, ये अर्जेंट दौलत की बारिश को बरसाने वाला, ये गैब से ख़जानों को लूटने वाला बड़ा मोजज़ाती अमल है। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, अगर आप तस्बीह अपने हाथों में पकड़ते हैं तो तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। अगर तस्बीह ना हो तो दोस्तों, भाई बहनों, आप लोग सीधे हाथ पर गिनती करते हुए जैसा आपको बेहतर लगे, आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, और आपने फौरी तौर पर इन्ना अतईना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर पढ़ के आपने अब दोबारा क्या पढ़ना है, पहला वजीफ़ा कंप्लीट हो गया। पहले नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। अब आपने फ़ौरन से दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें वीडियो को भगाएंगे, काटेंगे, फिर कहेंगे वजीफ़ा समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, आपने कितनी बार बताया, हमें दोबारा बताएं, ये करें वो करें, इससे बेहतर है अमल समझ लें। सिंपल सी बात है। अब आपने सूरह कौसर पढ़ते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों, भाई बहनों, अब आपने इस अमल में
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास सिर्फ 4 आयात पर मुश्तमिल है, मगर इसकी ताकत ऐसी है कि पूरा कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। तो ये अमल कैसा होगा आज का दोस्तों भाई बहनों, जिसका एक एक वजीफ़ा मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। दोस्तों भाई बहनों, जब ये सूरत नाजिल हुई तो कुफ़ार हैरान रह गए, क्योंकि इन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था। वो सोचते थे कि अल्लाह भी इनके माबूदों की तरह होगा, कभी पैदा हुआ होगा, कभी मरेगा, कभी किसी का मोहताज होगा। मगर अल्लाह ने सूरह इखलास में वो हकीकत बयान की जो क़यामत तक नहीं बदलेगी। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह एक है। ये अल्फाज सुनकर अरब के मुशरिक हैरान रह गए। इनके माबूद तो सैकड़ों थे, मगर अल्लाह फरमा रहा था बस एक अल्लाह काफ़ी है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। सुभान अल्लाह, यानी वो किसी का मोहताज नहीं है, सब इसके मोहताज हैं। अगर दुनिया तुम्हें छोड़ दे, अगर कोई तुम्हारा साथ ना दे, तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है, क्योंकि वही अल्लाहु समद है, अल समद है। लम यलिद वलम यूलद, ना इसकी कोई औलाद, ना वो किसी से पैदा हुआ। मुशरिकों की सब खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए यह आयत काफ़ी थी। वो सोचते थे कि माबूद भी इंसानों की तरह ख़ानदान रखते हैं, मगर अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि वो सबसे मुनफरिद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं। दोस्तों भाई बहनों, क्या तुमने किसी को देखा हो जो अल्लाह जैसा हो? क्या तुम में कोई ऐसा है जो बग़ैर किसी सहारे के कुछ चला रहा हो? कोई नहीं, अल्लाह यकता है, यानी कि बेमिसाल बेनियाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह इखलास को मोहब्बत से पढ़ेगा, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। एक सहाबी थे जो हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते। कुछ लोगों ने शिकायत की, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सूरत अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है, और जो इसे मोहब्बत से पढ़ेगा अल्लाह भी इससे मोहब्बत से इसे नवाजेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक छोटी सूरत आपको अल्लाह की मोहब्बत दिला सके, कि आप चाहते हैं कि आपकी हर दुआ कबूल हो, आज मैं आपको वो राज बताने लगा हूँ दोस्तों भाई बहनों, कि जिसे पढ़ते ही आपके हर मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाएगा। इस अमल को ख़ास तौर पर जो मेरी बहनें बे औलाद है, जिनको साल से औलाद नहीं होती। देखिए, औलाद ऐसी नेमत है कि पैसा भी इंसान के पास हो, दुनिया की हर सहूलत हो, लेकिन औलाद जैसी नेमत ना हो तो इंसान पूरी ज़िंदगी बिल्कुल गमज़दा मायूसी में गुजार देता है। तो दोस्तों भाई बहनों, आपने अपनी बे औलाद हैं उसके लिए पढ़ लें, जिनकी बेटियां हैं उनको बेटे चाहिए उसके लिए पढ़ लें। जो मेरी बहनें रिश्ते आते हैं, तड़प रही हैं अच्छे रिश्तों के लिए, मेरे भाई अच्छी जगह शादी के लिए मचल रहे हैं, आपने आज खुदा का वास्ता ये अमल पढ़ लेना है। कोई ऐसा मेरा भाई जो बाल कर्ज़ों में डूब चुका है, ढूंढ रहे हैं कर्जदार, छुपते फिर रहे हो, गलियां बदल रहे हो, घर बदल रहे हो, इलाके बदल रहे हो, छुप छुप कर ज़िंदगी घुट घुट कर जी रहे हो। दोस्तों भाई बहनों, कब तक छुपते रहोगे? एक दिन तो पकड़ में आना है। इस अमल को पढ़ लो, अल्लाह पाक इतना करम कर देंगे कि कब कहाँ कैसे कर्जे या तो कर्जदार खुद माफ़ कर देंगे फ़ोन करके, या कर्जदारों के दिल में अल्लाह पाक ऐसा रहम डाल देंगे, वो कहेंगे छोड़ो यार इसको, हमने इसे माफ़ किया। यकीन करें, ये मैंने इस अमल के पढ़ने वालों के साथ ऐसे मामलात होते देखे हैं। बस आपने इस अमल को, और जो मेरे बहन भाई जिनके कारोबार ठप हो गए हैं, जिनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते, सन्नाटे हैं, पहले काम था लेकिन किसी की नज़र खा गई है, या कोई और मामलात हैं, कोई अमल बंदिश के मामलात हैं, कुछ भी है, आजमाइशी मामलात हैं, रब की पकड़ में आ गए हो गुनाहों की वजह से, कुछ भी हुए, इस अमल को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दुकानों पर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। ये अमल दोस्तों भाई बहनों रिज़्क़ और दौलत का एक समंदर है। यानी कि पैसों के आपके अगर मसाइल हैं, आपकी अगर दोस्तों भाई बहनों जेब खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, शदीद मुश्किलात में परेशानियों में घिरे हुए हो, तो इससे बड़ा वजीफ़ा शायद तुम्हें ना मिले। आपने इस अमल में सूरह इखलास को भी एक बार ही पढ़ना है। दोस्तों भाई बहनों, इस अमल की इजाज़त सबको है, लेकिन आपने एक वादा करके जाना है। आपने कम से कम एक बंदे को ये वीडियो शेयर करनी है, या आपने देखें इसी वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, इस पर दबाएं, और यहाँ से आप लोग इसका लिंक भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी का लिंक करने का ऑप्शन भी आपको नज़र आ रहा है। ये डायरेक्ट आप लोग शेयर के बटन को दबाएं, 3 डॉट पे क्लिक करें या ऊपर क्लिक करें, वीडियो के कोने पर डायरेक्ट शेयर का बटन आएगा। यहाँ से आप जिसको चाहें जहाँ चाहें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पूरा ऑप्शन दिया गया है। व्हाट्सएप पर शेयर करें, सिर्फ इसका लिंक भी शेयर कर दें तो लोग इस वीडियो पर आएंगे। अगर आपने एक शेयर कर दिया, यकीन करें दोस्तों भाई बहनों, यकीन माने, ये अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, व्हाट्सएप के लिस्ट में है, आपके व्हाट्सएप हिस्ट्री में है, कहीं भी आपका कोई दोस्त अहबाब है,
آپ کی واٹس ایپ کے کانٹیکٹ لسٹ میں، تو اس کو آپ لوگ شیئر کریں۔ فیس بک میں آپ کے جہاں کہیں جو کوئی دوست احباب آپ کا ہے، آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہے، آپ کے گروپ میں ہے، جو جہاں کہیں دکھیارا پریشان ہے، ان کو یہ بتائیں دوستوں بھائی بہنوں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ بلکہ پہلے نمبر تو آپ لوگ، کیونکہ آپ کے واٹس ایپ پر میں آپ کے جتنے عزیز و اقارب ہوں گے واٹس ایپ پر لازمی ہوں گے، 2-3 کو بھی کر دیں، انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ ان کو ریکویسٹ بھی کریں کہ یہ عمل ویڈیو آپ کو ایسے ہی نہیں بھیجی ہے، آپ کی پریشانیاں ہیں، بیماریاں، اس عمل کو پڑھ لیں آج، انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ بے اولادوں کو یہ عمل شیئر کریں۔ کوئی رشتے کی بہن بھائی طلبگار ہے، رشتوں کے لیے مارے گم رہے، ان کو یہ عمل بتائیں، ان کی ماؤں کو بتائیں یہ عمل، ان کے باپ کو بتائیں۔ جو باپ ایسا ہے جو بچیوں کی شادیوں کے لیے اس کا پیسے نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ ارجنٹ دولت کے لیے فوراً ایمرجنسی طور پر بندوبست ہو جائے گا پیسوں کا۔ کوئی ایسا آپ کا بہن بھائی جو بیچارہ جو ابھی کاروبار شروع کیا ہے، کام ٹھپ ہو گیا، اس کو بولے یہ عمل پڑھ لے، یقین کریں وہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اب آپ نے دیکھیں درود شریف پڑھ کے عمل شروع کیا، کہیں بیٹھ جائیں آپ، آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے 10 رمضان کا، بڑی لاڈلی منگل ہے یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ دیکھیں یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے سال میں۔ آپ کو پورا عمل بتاؤں گا دوستو بھائی بہنوں تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، اور آخر میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ جس کو سن کر دوستو بھائی بہنوں آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی۔ آپ لوگ مزید آپ لوگ جو ہے نا دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب دوستو بھائی بہنوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہفتہ وار ہماری اجتماعی دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، تو دوستو بھائی بہنوں آپ نے اجتماعی دعا ہفتے میں صرف ایک بار ہم لوگ کرواتے ہیں۔ تو جو میرے بہن بھائی شامل ہونا چاہیں جمعے کی اجتماعی دعا میں، کیونکہ ابھی دیکھو جمعے میں کچھ دن باقی ہیں، پہلے جمعے کی دعا ہم نے کروا لی تھی، جو نام ہمارے پاس آیا ہم نے سب کو شامل کروایا۔ اب آپ لوگ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں لازمی لکھوائیں، کیونکہ جمعے کی اجتماعی دعا میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اللہ پاک کے حکم سے، تو آپ کا بھی انشاءاللہ نام اس میں لگوا دیا جائے گا۔ اور جو میرے بہن بھائی خاص طور پر عمل کی اگر اسپیشل اجازت چاہتے ہیں، ویسے اجازت عام ہے، اگر چاہتے ہیں تو نام دے دیں تو آپ کو الگ سے بھی اجازت مل جائے گی، ویسے اجازت سب کو ہے۔ لیکن دیکھیں بعض علماء کرام بتاتے ہیں کہ کسی کا نام لے کر الگ سے اگر اجازت دی جائے تو وہ بندے کا وظیفہ پھر دوسرے کی نسبت زیادہ تیز اثر کرتا ہے، تو اگر الگ سے لینا چاہیں تو صرف نام لکھ دیں، کامنٹس میں آپ کو اجازت فوراً مل جائے گی، الگ سے مل جائے گی، نہیں تو اجازت ویسے بھی عام ہے۔ اب ویڈیو کو آپ نے دیکھیں لائک ضرور کرنا ہے، شیئر ضرور کرنا ہے، اور چینل پر اگر آپ لوگ نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو اس طرح کی ملتی رہے۔ دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اپنی حاجتوں مرادوں کی نیت کر کے عمل شروع کر دیا کہ رب کریم مجھے آج ذاتی مکان چاہیے، مجھے قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، مجھے میری من پسند رشتے مل جائیں، میں بے اولاد ہوں مجھے اولاد مل جائے، ایک ساتھ یا چاہیں تو آپ ایک ساتھ پوری حاجتوں پریشانیوں کی نیت کر لیں کہ رب کریم میری جو حاجتیں ہیں پوری ہو جائیں، میری جتنی پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں، میں اس کے لیے عمل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ درود شریف پڑھ کے اس طرح کی حاجتوں کی مرادوں کی نیت کرنا چاہیں تو کریں، اچھی بات ہے بہت، نہیں تو آخر میں دعا مانگ لیں، بات ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں حاجتیں پوری ہوں، بس آپ نے درود شریف پڑھتے ہی حاجتوں مرادوں کی نیت کرتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں آپ نے یا پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر پڑھیں، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قل ھو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو بھائی بہنوں جیسے ہی آپ نے سورہ اخلاص بھی پڑھ لیا، سورہ یعنی کہ پہلے سورہ کوثر پڑھا پھر سورہ اخلاص پڑھا، اب دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے فوری طور پر عمل میں کیا کرنا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ، چند سیکنڈ چند لمحے باقی ہیں، خدا را ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ، مشکل کشا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں دوستو بھائی بہنوں، جسے پڑھتے ہی آپ کی فقیری بادشاہ میں بدل جائے گی، جسے پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں انشاءاللہ، دیکھیں انشاءاللہ کا لفظ سن لیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں نا، اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کیونکہ یہ رزق کا طوفانی عمل ہے۔ یا آپ نے تیسرا وظیفہ سمجھ لیں، آپ نے تیسرے نمبر پر دوستو بھائی بہنوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رمضان کی 10 تاریخ کو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو دوستو بھائی بہنوں رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے میرا شکر ادا کیا ہے،
اے فرشتوں جاؤ، میں شکر کرنے والے کو بے حد پسند کرتا ہوں، اس کی جھولی میں، اس کی زندگی میں دولت کی ڈھیر لگا دو۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے اور سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی آیت سے ہوا ہے۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ماننے اور محسوس کرنے کے لیے ہیں۔ اب اس آیت کو دوستو بھائی بہنوں آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ جب آپ دیکھیں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنی خوبصورتی ہے، جتنی نعمتیں ہیں، جتنا سکون ہے، جتنی محبتیں ہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آپ کا دل دھڑکتا ہے، سانسیں چلتی ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ سب اسی رب کی طرف سے ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور رب العالمین میں ایک ایسا کمال چھپا ہے، رب صرف آپ کا رب نہیں ہے، آپ کے ماں باپ کا، آپ کے دوست، آپ کے دشمن، جانور، درخت، زمین، آسمان، سمندر، فرشتے، جنات، سب کا رب وہی ہے۔ وہ ہر مخلوق کا خیال رکھنے والا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ تیسرا اور آخری وظیفہ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اور آخر میں آپ نے بڑی اہم چیزوں کو سمجھ کے جانا ہے، کیونکہ آخر میں آپ لوگ بڑی اہم چیزوں کو مس کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ وہ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں آخر میں، جس سے آپ لوگ اس عمل کو ہمیشہ اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکیں گے۔ پہلے آپ سمجھ لیں الحمدللہ رب العالمین کو آپ لوگوں نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو 313 بار اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 313 ٹائم، یعنی کہ 100 دانے والی 3 تسبیح، اور 13 بار الگ سے پڑھنا ہے۔ 313 بار آپ نے پوری سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اب 313 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہی پہلے تو آپ نے آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اسی وقت جہاں آپ بیٹھ کر یہ عمل پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، آپ نے خوب ساری دعاؤں کے ساتھ، یعنی کہ خوب دعائیں مانگنی ہے۔ جتنا وقت آپ کو عمل پڑھنے میں لگا، اس سے ڈبل وقت دعا مانگنے میں لگا ہے۔ خوب ساری دعائیں مانگیں اللہ پاک سے۔ اب آپ کا عمل پڑھنے کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ کوشش کریں جیسے ہی دعا مانگ لیں، ایک گلاس پانی کا بھر کر اس پر دم کر لیں، تھوڑا پانی پی لیں، اور باقی کسی کولر مٹکے میں جہاں پہلے سے بہت سارا پانی اسٹور ہو اس پہ ملا دیں۔ اب اس پانی کو آپ لوگ دوستو بھائی بہنوں دکانوں میں چھڑکیں، جتنے دن تک چاہیں، ایک دن بھی چھڑک لیں اور دکان پہ کمالات دیکھیں۔ لیکن عمل آپ نے 10 رمضان کو پڑھ کے پانی اسٹور کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں 10 رمضان نکل گئی، اب میں 11 رمضان کو پڑھ لیتا ہوں۔ تو دوستو بھائی بہنوں یاد رکھیے گا، پھر آپ کو ایسے کسی طرح کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے عمل سمجھنا ہے بتائی بھی ترتیب سے۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی طرف سے آپ لوگ عالم فاضل بننے کی کوشش کریں گے، تو یقین کیجیے پر آپ کو پھر عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ بس آپ نے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ارجنٹ دولت کی بارش ہو جائے گی، ارجنٹ آپ کی زندگی میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے بڑی تسبیحات پڑھ لیے، وظائف پڑھ لیے، یہ پانی آپ نے دوستو بھائی بہنوں دم کر کے آپ نے کولر مٹکے میں ملانا ہے، دکان پہ چھڑکے، گھر میں چھڑکے، بیماروں کو پلائیں۔ یہ پانی ظالموں کو پلائیں جو ظلم کرتے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو پلائیں، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو پلائیں، دشمنوں کو پلائیں، جن پہ دشمنی ہو رہی ہے ان کو پلائیں، جس کو چاہیں روٹھے ہوئے کو پلائیں، روٹھے ہوئے محبوب کو پلا دیں۔ دوستو بھائی بہنوں یہ پانی پیتے ہی آپ لوگوں کمالات دیکھیے گا، بیماروں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں گے، غربت اور غریبی کا فوری طور پر پینے والے کے خاتمہ ہو جائے گا، پڑھنے والے کے خاتمہ ہو جائے گا۔ چاہے اس عمل کو پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگ لیں، انشاءاللہ میرے پار۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عمل کی اجازت عام ہے، جو اسپیشل اجازت الگ سے لینا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے، ویڈیو کم از کم 1-2 لوگوں کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر لازمی کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں لائک کرنے میں آپ لوگ بڑی کنجوسی کرتے ہیں، دیکھیں ہم بھی تو آپ کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، آپ کے لیے وہ مجرب وظیفے لے کر آتے ہیں کہ آپ کی زندگی سنبھلے، تو آپ کا فرض بنتا ہے لائک کرنا، شیئر کرنا۔ چینل پر نیو ہے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آن کر دیں، تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں۔